السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید ہے کہ سب دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے ایزو ساشے کس لیے استعمال کروائے جاتے ہیں، اس کے فائدے کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں، اور کون کون سے ایسے پیشنٹ ہیں جو اس کے استعمال کر سکتے ہیں۔ کیا یہ بھوک بھی لگواتا ہے اور معدے کی تیزابیت کو کم کرتا ہے یا نہیں؟ کیا بچوں میں بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے۔ تو جن دوستوں نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیو بر وقت ملتی رہے۔ تو ناظرین چلتے ہیں اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ ایزو ساشے بہت ہی زبردست ہوتے ہیں۔ جن کو سٹمک پرابلم رہتی ہے، یعنی گیسٹرک رہتی ہے، معدے میں گیس رہتی ہے، تیزابیت رہتی ہے، جلن رہتی ہے یا معدے کے اندر درد رہتا ہے، معدے کا السر ہے، تو اس صورت میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت ہی زبردست ہے ایزو ساشے۔ جن کو بھوک نہیں لگتی، کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگوں میں یہ ہوتا ہے، پیشنٹ شکایت کرتے ہیں کہ ہم صبح ناشتہ کیا ہے، دوپہر کو دل نہیں کیا ہے، شام تک کچھ نہیں کھاتے پیتے، بھوک نہیں لگتی، بھوک کی وجہ سے پریشان ہیں، اور جب آپ کچھ کھائیں پئیں گے نہیں تو جسم کے اندر دردیں رہیں گی، ویکنس رہیں گی، جو ہمیں ڈیلی کے لیے جو ہمارے جسم کو انرجی چاہیے ہوتی ہے وہ نہیں ملے گی، تو جسم میں سستی آئے گی۔ جب سستی کہلی آئے گی تو کام کرنے کو دل نہیں کرے گا، سر میں درد، اعصابی کمزوری، پٹھوں کمزوری، اور جو سٹمک ہے ہمارا خالی پیٹ زیادہ رہنے سے گیسٹرک کرتا رہتا ہے، گیس بنتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے جب ہم کوئی کھانا کھائیں گے تو اس سے پھر تیزابیت ہوگی، یا معدے کے اندر درد سٹارٹ ہو جائے گی، یا وومٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی، یا دل گھبرائے گا، یا سر درد، چکر آئیں گے، اور جب گیسٹرک بنے گی تو اس سے بی پی بھی شوٹ ہو سکتا ہے آپ کا۔ تو یہ جو ساشے ہیں یہ ایپیٹائزر کا کام بھی کرتے ہیں، یعنی آپ کو بھوک بھی لگوائیں گے۔ اگر آپ کو بھوک نہیں لگتی تو آپ کو بھوک بھی لگوائیں گے۔ معدے کی تیزابیت ہے، جلن ہے اور گیس ہے، اس کے لیے بھی یہ بہت ہی زبردست ساشے ہے۔ بایو کلاسک فارما ہے جو اس کو پریپیئر کر رہی ہے، تو اس بہت ہی ناظرین یہ زبردست ہیں۔ 10 کی پیک کے ساشے ہوتے ہیں، اور جن کا یعنی ویٹ کم ہے، کمزور ہیں، ویکنس زیادہ ہے، بھوک نہیں لگ رہی، تو اگر اس کا استعمال کریں گے ان کا ویٹ بھی بڑھائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ناظرین میں بتاتا چلوں کہ سیلڈ کا استعمال سب سے زیادہ کریں، اور جیسا کہ امرود ہے اس کا استعمال کیا جائے، یہ بھی تیزابیت کو کم کرتا ہے، نظام انہضام کو درست کرتا ہے۔ جن کو اکثر پیشنٹ کو قبض رہتی ہے وہ امرود کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، تو انزائم کے طور پہ امرود جو ہے نا کام کرتا ہے، اس کا استعمال کیجئے گا، بہت زبردست ہے۔ اور اس کے علاوہ جن کو گیسٹرک پرابلم ہے اور جو میں نے بتایا ہے، تو وہ اس صورت میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اگر میں اس کے یوزنگ میتھڈ بتاؤں، استعمال کا طریقہ یہ ہے، 1 سے 2 ساشے آپ ڈیلی خالی پیٹ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ بھوک لگوانے کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ 15 سال یعنی 12 سال جو پلس ہیں ان کو ہم یوز کروا سکتے ہیں، یعنی 1 ساشا 15 سال 18 پلس میں آپ صبح شام بھی 1 سے 2 ساشے دے سکتے ہیں ڈیلی، یعنی خالی پیٹ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹ کی بات کریں، وومٹنگ ہو سکتی ہے، نوزیا فیل ہو سکتا ہے، چکر آ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ گھبراہٹ فیل ہو سکتی ہے، یا سم پیشنٹ کو یہ ہوتا ہے کہ الرجک ری ایکشن ہو جاتا ہے، اسکن ریش ہو سکتے ہیں۔ ادروائز اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، تو پاکستان میں آپ کو ہر فارمیسی سے مل جائے گا۔ تو جن کو یہ پرابلم ہے ناظرین وہ اس کا استعمال کریں، بہت ہی زبردست ہے۔ جو آپ کو گیسٹرک پرابلم رہتی ہے، یہ بھوک نہیں لگتی جس کی وجہ سے دن رات پریشان رہتے ہیں، اور گیسٹرک کی وجہ سے آپ کو نیند بھی ٹھیک سے نہیں آ رہی ہوتی، گیسٹرک سر میں دماغ کو ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہیں، تو ان کے لیے بہت ہی زبردست ہے۔ امید ہے کہ ناظرین آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا، اپنا خیال رکھیے گا، دوستوں کا خیال رکھیے گا، گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ نے کے بعد۔